ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت مختصر سے وقت کے لیے دربار غوثیت میں حاضری کے طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا، اور اللہ کریم ہم تمام کو 11ویں شریف میں دربار غوث اعظم کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت پیران پیر پیر دستگیر قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح جنگی دوست علیہ الرحمۃ والرضوان دریا کے کنارے سے جا رہے تھے، ایک سیب کو بہتا ہوا دیکھا، شدت بھوک اس قدر تھی کہ رہا نہ گیا، انہوں نے سیب اٹھایا اور کھا لیا، اور کھانے کے فوراً بعد ایک خیال پیدا ہوا کہ نہ جانے اس سیب کا مالک کون ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیں کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، ان کے نام کا جھنڈا لگاتے ہیں، ان کے نام کا جشن کرتے ہیں۔ غوث پاک کے والد کی شان تو دیکھے کہ ایک سیب کھایا تھا، کتنی قیمت کا سیب ہوگا؟ 10 روپے کا، اس وقت تو اور بھی کم قیمت ہوگی، ایک چھوٹا سا ایک سیب کھایا تھا فقط۔ خیال پیدا ہوا کہ اس سیب کا مالک کون ہے، میں نے بنا اجازت کھا لیا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم لوگوں کی زمینیں کھا جاتے ہیں، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں، اپنی زمین کو کسی کے پاس اگر دیکھ لیا تو اس کی جان کھانے پہ آ جاتے ہیں۔ نہ جانے ہم اپنی زندگی میں کیسے 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 کارنامے انجام دیتے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے مرید اور غوث پاک کے ہم چاہنے والے ہیں۔ اپنے آپ کو کمپیئر کریں اور پھر سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور غوث پاک کے والد کہاں کھڑے ہوئے تھے۔ بہرحال خیال پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا تو اللہ والے تھے، ہم اور آپ جیسے لوگ تو نہ تھے، اللہ والے تھے۔ اب اس کے مالک کو تلاش کیا جائے، ان سے اجازت لی جائے، اگر وہ معاف کر دیں تو ٹھیک۔ اب وہ دریا کے کنارے چلے۔ اب آپ کو میں شریعت کا ایک مسئلہ بتا دوں، اگر وہ کھا کر کسی کو تلاش نہ بھی کرتے تو شریعت کی طرف سے ان پر کوئی روک نہیں لگتی۔ کیوں؟ کہ وہ مال بہتا ہوا جا رہا تھا، اس پر کوئی مالک نہیں تھا۔ وہ اگر کھا لیتے بھوک کے مٹانے کے لیے تو پھر شریعت ان کے اوپر کوئی قانون نہیں لگاتی، لیکن وہ تقویٰ کو اس معیار پر فائز تھے کہ انہیں گوارا نہ ہوا کہ میں بنا اجازت کسی کی چیز کھا لوں۔ اب وہ تلاش اور جستجو میں نکلے اور دور تک دریا کے کنارے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے۔ اچانک ایک جگہ روکے، دیکھا کہ ایک باغیچہ ہے جس کے درخت کی شاخیں اس دریا کی طرف لٹکی ہوئی اور اس سے سیب ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گر رہے ہیں۔ سمجھ گئے کہ میں نے جو سیب کھایا ہے اسی باغیچے کا۔ اب گئے تلاش کرتے ہوئے، بھئی اس باغیچے کا مالک کون؟ باغیچے کے مالک کے پاس چلتے ہیں۔ باغیچے کے مالک بھی جو تھے نا، وہ آج کل کے باغیچے کے مالک جیسے نہیں تھے، وہ اپنے وقت کے مرد قلندر تھے۔ حضرت عبداللہ صومعی علیہ الرحمۃ والرضوان، اپنے وقت کے قطب، اپنے وقت کے ولی، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا نوجوان آنے والے کیوں آئے ہو؟ نوجوان تھے، خوبصورت تھے اور غوث پاک کے والد۔ سوچ کر دیکھیں، حسنی اولاد، چہرے کی تابانی کیسی ہوگی، آنکھوں کی بشاشت کیسی ہوگی، چہرے کا جغرافیہ کیسا ہوگا، آنکھوں کی روشنی کیسی ہوگی، پیشانی کی چمک کیسی ہوگی۔ انہوں نے دیکھا، پوچھا نوجوان، خوبرو نوجوان کیوں آئے ہو؟ کہا کہ سرکار میں نے سنا ہے کہ یہ جو باغیچہ ہے اس کے مالک آپ ہے۔ کہا کہ ہاں میں ہی مالک ہوں۔ کہا کہ اس سے جو ٹوٹ کر پھل گر رہے ہیں، کہا کہ مجھے پتا ہے کہ گر رہے ہیں۔ کہا میں نے رستے میں بھوک کی شدت کی وجہ سے کھا لیا تھا۔ پوچھا کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ اور سیب چاہیے؟ کہا کہ سیب نہیں چاہیے، میں نے جو پھل کھایا تھا اس پھل کی معافی چاہیے۔ میں نے پھل کھایا تھا اس پھل کی معافی مانگنے آیا ہوں، معاف فرما دے۔ حضرت عبداللہ صومی بیٹھے تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، حیرت زدہ ہو گئے کہ کوئی اس عمر میں ایک سیب کے کھانے پر مجھ سے معافی مانگنے آیا ہے۔ ہم نے نہ جانے بچپن میں کتنے امرود توڑ ڈالے ہیں، ہے نا، کتنی بیریں جھاڑ ڈالی ہے۔ ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کے مال کو بلا اجازت اور اس مال کو زیادہ توڑ کے کھایا ہے جہاں بندشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جہاں آزادی ہوتی ہے وہاں نہیں جاتے تھے، جہاں بندش ہوتی تھی وہاں جاتے تھے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، جو نیچر ہے لوگوں کا۔ اب غوث پاک کے والد کو حضرت عبداللہ صومی کھڑے ہو کر حیرت میں دیکھتے رہے، کہا اس کی معافی مانگنے آئے؟ کہا کہ ہاں معافی مانگنے آیا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، معافی تو مل جائے گی۔ تو کہا کیسے ملے گی؟ کہا کہ میرے باغیچے کی 12 سال تک تمہیں خدمت کرنا ہوگا۔ کتنے سال تک؟
آپ حیرت میں ڈوب جاؤ کہ ایک سیب کے کھانے پر 12 سال کی نوکری کرنا ہوگا. 12 سال. دنیا کا کوئی کوٹ اس طرح کی سزا کسی کو نہیں دے سکتا کہ 12 سال تک ایک سیب کی چوری، وہ بھی چوری نہیں تھی، بہتا مال تھا، اس کے کھانے پر 12 سال کی سزا کسی کو نہیں ملتی. حضرت عبداللہ سومی نے کہا کہ 12 سال تک خدمات کرنا ہوگا. کہا کہ منظور ہے جی مجھے منظور ہے. حضرت عبداللہ سومی نے انہیں نوکری پہ لگا دیا. 12 سال تک وہ سیب کی خدمت کرتے رہے. کتنے سال تک؟ 12 سال تک. 8 سال کوئی ہاسٹل میں پڑھائی کر لینا ڈھنگ سے تو وہ عالم بن جاتا ہے. 12 سال تک انہوں نے سیب کی خدمات انجام دی. ایک دن عبداللہ سومی اپنے باغیچے کی دیکھ بھال نظارہ کرنے آئے اور کہا کہ مجھے وہ چند سیب لا کر دو، مجھے کھانا ہے. حضرت ابو صالح جنگی دوست علیہ رحمت و رضوان نے چند سیب توڑ کر لا کر دے دیے. انہوں نے جب کھایا تو وہ سیب میٹھا نہ تھا، کھٹا تھا. حیرت میں ڈوب گئے. کہا کہ تم اتنے سالوں سے اس کی خدمت کر رہے، تمہیں پتا نہیں کہ کس پیڑ کا پھل میٹھا ہے، تم نے کھٹا پھل لا کر دے دیا. حضرت ابو صالح جنگی دوست فرماتے کہ ایک سیب بنا اجازت کھایا تھا، اس کی تو اب تک سزا بھگت رہا ہوں، دوسرا سیب بنا اجازت کیسے کھا لیتا؟ آپ نے مجھے نوکری پہ لگایا ہے، میں نوکری کرتا ہوں، میں خدمت کرتا ہوں. خدا کی قسم میں سیب کے درختوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، سیب پر کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ کس پیڑ کا پھل میٹھا ہے اور کس پیڑ کا پھل کھٹا. بہرحال یہ دن گزر گئے. 12 سال کے بعد پوچھا جی میری سزا ختم ہو گئی؟ کہا کہ ہاں ختم ہو گئی، مجھے اجازت چاہیے. ٹھیک ہے اجازت ملے گی لیکن ایک شرط اور ہے. یہ معافی ملے گی لیکن ایک شرط پوری کرنا ہوگا. پوچھا کیا؟ کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ چاہیے اور وہ رشتہ تم سے بہتر کوئی نہیں. میری بیٹی کی کچھ خاصیت ہے وہ سن لو، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا. کہا کہ ٹھیک ہے جی میں نکاح کروں گا. نکاح کے بعد معافی ملے گی؟ کہا کہ ہاں معافی ملے گی لیکن پہلے سن تو لو کہ میری بیٹی ہے کیسی. پوچھا کیسی ہے؟ کہا کہ وہ آنکھ سے اندھی ہے، ہاتھوں سے لونجی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے. ایسی لڑکی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا. 12 سال کی بات تھوڑی دیر کے لیے ایکسپٹڈ. ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا جس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، موت تک ہونے والی جس سے شادی ہوتی ہے، وہ رشتہ ہوتا ہے، وہ ساتھ دیتی، اس کے ساتھ زندگی نبھانا ہے. آنکھ سے اندھی ہے، ہاتھ سے لونجی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، اس سے رشتہ کرنا ہے. کہا کہ ہاں تمہیں کرنا ہوگا تبھی میں معافی دوں گا. ٹھیک ہے جی اجازت مجھے منظور ہے. کیا نوجوان تھا. حضرت ابو صالح جنگی دوست کا نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد باپ نے کہا کہ جاؤ فلاں کمرے میں جاؤ، تمہاری محترمہ تمہارا انتظار کر رہی، دلہن انتظار کر رہی. جب اندر گئے تو دیکھا کہ جسٹ اس کا اپوزٹ. انہوں نے کہا کہ آنکھ سے اندھی ہے، یہ بڑی خوبصورت آنکھوں والی، ہاتھ بھی اچھے ہیں، پاؤں بھی اچھے ہیں، بولتی بھی ہے. اس نے سلام کیا. یہ پلٹ کر دوڑتے ہوئے نکلے اور اتنی تیزی سے نکلے کہ چوکھٹ میں ان کی پیشانی لگی اور پیشانی ان کی ڈیمیج بھی ہوئی، تھوڑا سا نقصان ہوا. اور اس کے بعد گئے. کہا کہ میں غلطی سے دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا، ایک سیب کھایا تھا تو اب تک سزا ختم نہیں ہوئی، میں دوسری کوئی غلطی کر لیتا تو پتہ نہیں اس کی سزا کب ملتی کتنی ملتی. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں ایسی جگہ گیا، آپ نے کہا تھا اندھی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، لونجی ہے، گونگی ہے، میں نے تجھے دیکھا وہ تو بڑی خوبصورت ہے، وہ تو صحیح سلامت والی ہے. تو کہا کہ وہی تمہاری زوجہ ہے. یہ حیرت میں پڑ گئے. کہا کہ یہ کیوں؟ تو کہا کہ وہ آنکھ سے اندھی اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے علاوہ اپنے قدموں کو کسی اور جانب نہیں لے کر گئی، ہاتھ سے لونجی اس لیے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، کان سے بہری اس لیے کہ اس نے اللہ کے دین کے خلاف کوئی آواز نہیں سنی ہے، زبان سے گونگی اس لیے کہ وہ شریعت کے ہٹ کر کوئی زبان سے جملہ نہیں نکالتی ہے. اے نوجوان، مجھے اپنی اس بیٹی کے لیے اس سے بہتر رشتہ چاہیے تھا. میں چراغ لے کر بھی دنیا میں تلاش کرتا تو میری بیٹی کے لیے تم سے بہتر رشتہ نہیں ملتا. اللہ نے تمہیں میرے پاس سیب کے بہانے اس لیے بھیجا کہ اللہ چاہتا تھا کہ عبداللہ کی بیٹی کے لیے اس سے بہتر کوئی ورد دنیا میں موجود ہی نہیں. حضرت عبداللہ سومی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کس سے کیا؟ اپنی بیٹی سے، نام فاطمہ تھا. اب دیکھیں یہ باپ ہوتے ہیں اور ایسی ماں ہوتی ہے تو پھر بیٹا عبد القادر ہوتا ہے. جو عبد القادر ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے تو روزہ رکھتے رہتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے تو روزہ رکھے ہوئے ہوتا ہے.
बवक्त इफ्तार माँ के दूध से इफ्तार किया करता है। वो अब्दुल कादिर होता है कि वो जो चलता है तो उसे फरिश्ते सलाम किया करते हैं। वो अब्दुल कादिर होता है कि जब मदरसे में पहुंचे और उस्ताद पढ़ाना शुरू करे, बिस्मिल्लाह खानी हो तो बिस्मिल्लाह खानी हो तो अलहम्द से शुरू करे और 18 पारा पढ़ डाले। उस्ताद बोले कि जिसके पास 18 पढ़ा उसके पास पूरा करके आते, मेरे पास क्यों आए हो? तो जवाब ये दे कि अल्लाह, अगर मेरी माँ को 18 पारे की जगह 30 पारे याद होते तो अब्दुल कादिर भी 30 पारे का हाफिज बनकर पैदा होता। वो अब्दुल कादिर कहता है कि खुदा की कसम मैंने 18 पारे किसी दरसगाह में न पढ़े, मेरी माँ उठते बैठते कुरान की तिलावत करती थी, अब्दुल कादिर अपने माँ के पेट में रहते हुए सुनता था और याद करता चला जाता था। 18 पारे के हाफिज हजरत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी इस दुनिया में जलवगर हुए, जिन्हें हम अपना पीर कहते हैं, वो अब्दुल कादिर जिलानी। ये निकाह की बात की मैंने, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोक कर दूसरी जगह ले जाऊंगा। एक गलती थी ना, सेब का खाना क्या था? एक गलती थी। अच्छा, ये दिल में ख्याल पैदा करने वाला कौन है? दिल में ख्याल कौन लाता है? अल्लाह। इल्का तो अल्लाह करता है ना। तो जिस रब ने हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त को सेब खाने के बाद इल्का किया, जहन में डाला कि तुमने गलती कर दी, वही रब सेब के हाथ लगाने से पहले क्यों नहीं दिल में ख्याल पैदा करता? पहले ख्याल पैदा हो जाता। अगर पहले ख्याल पैदा हो जाता तो सेब खाते ही नहीं, है ना? आओ थोड़ा सा पीछे लेकर चलो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने कहा कि जन्नत तुम्हारी है, जन्नत में सैर करते जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब मिट्टी का पुतला बनाया, उसमें रूह फूकी, आदम अलैहिस्सलाम का वजूद आया। फिर आदम अलैहिस्सलाम की रीढ़ की हड्डी से हजरत हव्वा को पैदा किया, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपने सामने हजरत हव्वा को देखा तो उनका दिल हजरत हव्वा की तरफ रग़बत किया, इश्तियाक पैदा हुआ हजरत हव्वा से बातें करने का, हजरत हव्वा के साथ बैठकर बातें करने का ख्याल पैदा हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रोक दिया, कहा आदम तुम हव्वा को हाथ नहीं लगा सकते। पूछा क्यों? कहा कि तुम्हारे लिए हलाल नहीं, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। फिर पूछा क्या करना होगा? कहा कि इसके लिए तुम्हें महर की रकम अदा करना होगा। क्या करना होगा? ये जायज़ होने के लिए, लड़की जायज़ होती महर देने के बाद, महर देना होगा। पूछा क्या महर है? कहा कि तुम्हें मेरे नबी की बारगाह में 20 मरतबा दुरूद भेजना होगा। हुजूर की बारगाह में, हुजूर की बारगाह में, हुजूर का वजूद जाहिरी तौर पर नहीं हुआ, बशक्ल नूर मौजूद है। हुजूर पर दुरूद भेजना होगा। हजरत हव्वा को जायज करने के लिए हुजूर पर दुरूद भेजा गया। तवज्जो रखेंगे, हुजूर पर दुरूद भेजा तो हजरत हव्वा जायज हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हो गई। अब मेरा सवाल ये होता है कि आज अगर किसी की शादी हो, किसी का रिश्ता हो, लड़की को महर की रकम अगर दी जाए तो उसकी मालिक कौन होती है? लड़की होती है। जो भी महर हो उसकी मालिक कौन होती है? अपना उसका इख्तियार है, जैसे चाहे खर्च करे, शौहर का उसमें कोई इख्तियार नहीं होता। तो लड़की जब उसकी मालिक होती है तो उसके कंट्रोल में होता है वो माल, वो जैसे चाहे खर्च करे। मेरा सवाल है कि जायज़ तो हजरत आदम के लिए हव्वा हो गई, हजरत हव्वा को क्या मिला? क्या मिला? दुरूद तो भेजा उन पर गया जो नबी है, हुजूर है, इमामुल अंबिया, उन पर दुरूद भेजा गया। आज की लड़की की शादी के बाद महर उसके अंडर कंट्रोल होता है, यहाँ उसे मिलता है, वहाँ किसे मिला है? हजरत आदम के लिए हव्वा हलाल हो गई, हजरत हव्वा जायज़ हो गई, हजरत हव्वा से निकाह हो गया। लेकिन निकाह के बाद महर जो हव्वा को देना था वो महर तो किसी और को दिया गया। फिर कहा जायज़ हो गई। तो कैसा महर है? हजरत हव्वा को क्या मिला? कुछ मिला? कुछ मिला? मैं कहता हूँ मिला। मैं कहता हूँ क्या मिला? मिला। हजरत हव्वा पूछे कि मेरे परवरदिगार, सारी दुनिया की औरतों को महर का माल मिलेगा, मुझे क्या मिला? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, हव्वा सारी दुनिया को महर का माल मिलता है, आज आदम की वजह से तेरे बतन में आमिना का लाल मिलने वाला है। जो नूर हजरत आदम की पेशानी में चमक रहा था, हजरत हव्वा के निकाह के बाद वो नूर हजरत आदम के बाद हजरत हव्वा के बतन मुबारक में आया। अब मैं तवज्जो दिलाऊंगा, आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। हजरत आदम को जन्नत में रोक दिया गया, जन्नत में घूमने के लिए, सैर तफरी के लिए पूरी जन्नत जायज़ थी, पूरी जन्नत उनके लिए हलाल, पूरी जन्नत उनके लिए। लेकिन एक दरख्त से रोका गया था, कहा वला तक़रबा हादिहि शजरा, इस दरख्त की तरफ मत जाना। एक जगह थी बस उसे रोका गया, इस दरख्त की जानिब मत जाना, बाकी पूरी जन्नत तुम्हारी है। अब हमारा नेचर भी ऐसा है ना कि जिस चीज़ से बच्चे को रोका जाए वही करता है। गलत कह रहा हूँ? 10 पैकेट लाकर बच्चों को दो और कहा कि एक पैकेट छोड़कर बेटे ये सारे खोलना है, बच्चा पहला खोलेगा लेकिन नज़र उधर ही रहेगी, उसे कब खोलने का मौका?
ہے نا. جس پیکٹ سے روکا جائے گا اسی پیکٹ کو لوگ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ نیچر ہے، نیچر ہے. یہ آیا بھی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے. آدم علیہ السلام کو پوری جنت دی گئی، کہا ادھر مت جانا، اور شیطان اپنا روپ لے کر آئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. پھر انہیں سازشیں کرنے لگا، بہکانے لگا، اس کی فضیلت بیان کرنے لگا اس درخت کی. کہ اگر وہ نہیں کھاؤ گے، اللہ اگر وہ جو کھاتا ہے وہ جنت میں ہمیشہ رہ جاتا ہے، وہ نہیں کھاؤ گے تو پھر جنت میں ہمیشہ رہنے کا موقع نہیں ملے گا. اللہ نے اسی لیے تمہیں روکا ہے کہ تم اسے کھا لو گے تو پھر ہمیشہ جنت میں ہی رہنا پڑے گا. حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ نہیں جانا. حضرت آدم گئے. تو اس وقت کیا ہوا؟ یہاں پر بڑی نازک بات ہے، انسان سے کوتاہی نہ ہو جائے، توہین نہ ہو جائے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن سے وہاں پر ذہن پر ایک پردہ ڈال دیا تھا، جس سے وہ حکم خدا سامنے ظاہر نہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم تھوڑی دیر کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن سے دور ہو گیا تھا. آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا. جیسے ہی درخت کا پھل کھایا تو سزا کیا ملی؟ جنت سے نکال دیے گئے، دنیا میں بھیج دیے گئے. 500 سال تک آدم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی. اللہ نے معاف نہ کیا. 500 سال کے بعد حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی کہ مولا اس نبی کے صدقے میں بخش دے جس نبی کا نام تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے توبہ فوراً قبول فرما لی. پوچھا آدم تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس نبی کے وسیلے سے دعا مانگو گے تو قبول ہوگی؟ کہا اللہ، حضرت آدم نے کہا مولا ہم جنت کے محلوں میں دیکھا کرتے تھے کہ یہ نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. دیکھیں یار، یہ نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. ہم نے جنت کے ستونوں میں دیکھا کہ یہ نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے. ہم نے حور و غلما کے پلکوں میں دیکھا کہ یہ نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے. اے اللہ ہم نے درخت کے پتوں پہ دیکھا کہ یہ نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے. آج دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ نام اللہ کے نزدیک اتنا عزیز ہے تو یہ شخصیت بھی اتنی عزیز ہوگی. اس لیے ہم نے اس کا وسیلہ لیا. اللہ نے کہا آدم اگر یہ نام 500 سال پہلے لے لیتے تو میں اس وقت ہی تمہارے گناہ معاف فرما دیتا. 500 سال تک. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس رب نے 500 سال تک آدم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال نہیں پیدا کیا کہ یہ نام لینے سے بخشے جائیں گے، وہ رب چاہتا تو 500 سال پہلے ڈال سکتا تھا نا، لیکن نہیں. وہ اس لیے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں اگر شروع میں ہی یہ نام لے لیتے تو احساس نہیں ہوتا کہ اس نام کے صدقے بخشے گئے. 5 سال تک سارے حربے استعمال ہو گئے. 5 سال تک توبہ کرنے کے سارے حربے آدم علیہ السلام نے استعمال کے، قبول نہ ہوئی. اللہ اہمیت بتانا چاہتا ہے کہ جو توبہ 500 سال میں بھی قبول نہ ہو، فقط نام محمد سے اللہ ایک لمحے میں قبول فرما لیتا. اب یہاں پر ایک بات اور کہوں گا کہ درخت کے قریب نہیں گئے، لیکن جیسے ہی درخت کا پھل کھایا فوراً خیال پیدا ہو آیا نا پیدا خیال کہ اگر خیال پیدا ہوا کہ میں درخت کے قریب اگر میں نے درخت کا پھل کھا لیا، مطلب اللہ کے حکم کو میں نے ٹھکرا دیا. اب اللہ ناراض ہوگا، اللہ نے جنت سے نیچے اتار دیا، زمین پر اتار دیا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس رب نے درخت کا پھل کھانے کے بعد دل میں یہ القا فرمایا کہ آدم تم سے غلطی ہو گئی، وہ رب درخت کا پھل کھانے سے پہلے دل میں القا کیوں نہیں کرتا؟ کھانے سے پہلے ہی روک دیتا. تو نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس کی مصلحت وہی جانتا ہے. ہمیں تو فقط اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آدم درخت کا پھل نہیں کھاتے تو آدم جنت سے نہ نکلتے. آدم جنت سے نہیں نکلتے تو زمین پر نہیں آتے. زمین پر آدم نہیں آتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ دعائیں محمد کے وسیلے سے مانگی جاتی ہیں. آدم اگر محمد کے وسیلے سے دعا نہیں مانگتے تو ہمیں حضور کی اہمیت کا پتہ نہ چلتا. آدم کو جنت سے نہ نکالا جاتا تو انسانیت کا وجود عمل میں نہیں آتا. آدم علیہ السلام کو اگر دنیا میں نہیں لایا جاتا تو بزم انسانیت کا کارواں آگے نہیں بڑھتا. اور اگر بزم انسانیت کا کارواں آگے نہیں بڑھتا تو آمنہ کے دل پر، ہمارے مامنہ کے دل پر، عبداللہ کے لخت جگر، ہمارے دلوں کی دھڑکن، زہرا کے بابا، حسنین کے نانا محمد الرسول اللہ اس دنیا میں تشریف نہیں لاتے. اگر حضور تشریف نہیں لاتے تو پھر ساری کائنات کے بنانے کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے کے بعد جس رب نے دل میں خیال پیدا کیا، وہ رب چاہتا یہ تھا کہ آدم تم درخت کا پھل کھاؤ، کیونکہ اس کے کھانے کے بعد ہی محمد الرسول اللہ کی آمد کے گیت گانا ہے. اور اسی رب نے ابو صالح جنگی دوست کو سیب کے کھانے کے بعد دل میں خیال پیدا کیا کہ اے ابو صالح
معافی مانگنا دور کی بات، سیب کھلانا تو اس لیے تھا کہ سیب کھاؤ گے نہیں تو معافی کا خیال نہیں آئے گا، معافی کا خیال نہیں آئے گا تو عبداللہ سومی کی بارگاہ میں نہیں جاؤ گے، عبداللہ کی بارگاہ میں نہیں جاؤ گے تو 12 سال کی نوکری نہیں ملے گی، 12 سال کی نوکری نہیں ملے گی تو عبداللہ کی بیٹی سے نکاح نہیں ہوگا، اور اگر نکاح نہیں ہوگا تو دنیا کے سامنے عبد القادر کیسے وجود میں آئے گا؟ جیسے آدم کی وجہ سے محمد الرسول اللہ کی ولادت مقصود تھی، ابو صالح کے سیب کھانے پر عبد القادر کی ولادت مقصود. یہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی جسے نصیب ہو، اور غوث پاک کی سچی غلامی جسے نصیب ہو، سمجھے کہ اس دنیا میں کامیاب اور کامران ہے. غوث پاک کو مرکزی حیثیت دیا کرے، ان کے منگتے بنے، ان کے غلام بنے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو مرید مشرق سے مجھے پکارے تو میں مغرب میں رہوں تو میں اس کی مدد کرتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے مدرسے کے دروازے سے جو گزر جائے گا میں اسے جنت میں لے جاؤں گا، مدرسے کے دروازے سے جو گزر جائے میں اسے جنت میں رستہ دوں گا، میں اسے جنت میں لے جاؤں گا. غوث پاک کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں، چھوٹی موٹی شخصیت نہیں. اب سوچ کر دے کہ جو عبد القادر ہے، جو حضور کی آل میں سے ایک عبد القادر کی شان یہ ہے، تو سوچیں کہ جس دربار سے حضرت غوث پاک کو ولایت نصیب ہوئی، مولا علی کی شان کیسی ہوگی؟ اور مولا علی کی شان کیسی ہوگی تو سوچے کہ حضور سردار انبیاء، فخر رسول، دانا سبل مصطفیٰ کریم کی ذات کیسی ہوگی؟ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو دیکھیں اور پھر سوچے کہ جس مصطفیٰ کو دینے والے، جو مصطفیٰ ایسا ہے، اس مصطفیٰ کا خدا کیسا ہو. تو ہم کوئی ایسی ویسی قوم نہیں ہے، ہم غوث پاک کے غلام اور اس غوث پاک کے دیوانے ہیں. ہمارے دل پر غوث پاک کا قبضہ ہونا چاہیے، غوث پاک کی محبت کا اثر ہونا چاہیے. صبح اٹھتے اور شام سوتے ہوئے ہمیں ایک دعا ہمیشہ مانگتے رہنے چاہیے کہ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ والسلام پر